السلام علیکم لسنرز، اردو کہانی لائف میں آپ کا خوش آمدید۔ اچھی باتیں اچھی وہ ہیں جو تم کرو گی اور میں سنوں گا۔ بسمہ ہنس دی۔ یہ تم ایسے کیوں بہیو کر رہے ہو جیسے میں آج پہلی بار تمہارے ساتھ یوں باہر آئی ہوں؟ پہلی بار تو نہیں، پتہ نہیں کیوں دل کیا کہ تمہارے ساتھ باہر آؤں اور تمہیں سنوں۔ ہمیشہ میں ہی تو سناتا رہتا ہوں۔ حنان وہ کسی ٹرانس میں بولی۔ کیا تمہیں لگتا ہے ہم بھی اپنی زندگی کے خوشگوار لمحے ایک ساتھ دیکھیں گے؟ حنان خاموش رہا۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ دیکھا، مجھے بھی ایسا نہیں لگتا۔ بسمہ پہلی بار اپنا خوف زبان پہ لے کے آئی تھی اور اس نے کیسے اپنے خوف کو بیان کیا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دونوں کی نظریں نیچے ہی تھیں۔ دونوں میں سے کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی کہ نظریں اٹھا کے سامنے والے کی آنکھیں پڑھ سکے اور تکلیف کو محسوس کر سکے۔ دونوں ہی اپنی جگہ تکلیف میں تھے۔ بسمہ تمہیں پتہ ہے میں نے اب تک جانے کتنے ہی مشنز کیے ہیں اور بلا خوف و خطر لڑا ہوں۔ ایک پل کو بھی کبھی دل میں اپنی جان کو لے کے خوف زدہ نہیں ہوا، مگر جب تمہارا خیال آتا ہے تو ڈر جاتا ہوں، تمہیں کھونے کے خوف سے۔ پتہ ہے ماں کہتی ہے میں بہت بہادر ہوں جو اپنی شہادت کی دعا خود کرتا ہوں، مگر پتہ ہے بسمہ، میں شہادت تمہارے بچھڑنے سے پہلے چاہتا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، مگر تمہارا اور ماں کا خیال آتے ہی میں کمزور پڑ جاتا ہوں۔ دونوں کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ اب اس کے ہاتھ تھامنے میں بسمہ نے پہل کی تھی۔ دیکھو، ایک بار تو سب کو ہی بچھڑنا ہے نا، پھر کبھی نہ کبھی بچھڑنے کے لیے چلو آج ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں۔ دونوں میں سے جس کو بھی جدائی برداشت کرنی ہوگی وہ مضبوط بن کر برداشت کرے گا، خود کو ٹوٹنے نہیں دے گا، اور یاد رکھے ہم دونوں سے زیادہ ہم پر اس وطن کا قرض ہے جس کو چکانے کے لیے وہ آخری سانس تک محنت کرے گا۔ حنان نے اس کی بات سن کے سر اس بات میں ہلایا۔ ویسے ضروری تو نہیں ہے نا کیپٹن ہر بار اندیشے سچ ثابت ہوں۔ بسمہ نے اپنے لہجے میں فکر مندی اور خوف سموئے کہا تو وہ ہنس دیا اور اسے ہنستا دیکھ بسمہ بھی ہنس دی۔ اسی دوران بہرا بھی کھانا لے آیا اور سرو کرنے لگا۔ پتہ نہیں شادی کے بعد میرا کیا ہوگا، اگر تمہاری اچھی باتیں یہی ہیں تو، بسمہ نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا۔ کیا میں کرتا ہوں ایسی اچھی باتیں؟ آپ تو ابھی سے ہی بھلکڑ ہو گئی ہیں مسز، جبکہ ابھی تو میرے معصوم جان بازوں نے آپ کو تنگ بھی نہیں کیا۔ بسمہ نے خود کو بلش کرنے سے روکنے کے لیے جوس کا گلاس لبوں کو لگایا۔ چند سیکنڈ لگے اس کو خود کو کمپوز کرنے میں۔ جی، ان جان بازوں کے کمانڈر اور والد ماجد کم ہے نا ناک میں دم کرنے کے لیے۔ بسمہ کی بات پر حنان کا قہقہہ جاندار تھا۔ وہ دیکھ چکا تھا کیسے اس نے خود کو کمپوز کرتے حساب برابر کیا تھا۔ اس کی یہی باتیں تھیں جو حنان کو اس کا گرویدہ کرتی تھیں۔ حنان بسمہ کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ اس نے اپنے بازو سے گھڑی اتار کے سائیڈ میز پر رکھی اور تکیہ سیدھا کرتے لیٹ گیا۔ وہ ابھی تک بسمہ کی کہی ہوئی باتیں سوچ رہا تھا۔ انہی سوچوں نے کتنے ہی عرصے کے بعد آج ماضی کی یاد دلائی تھی۔ وہ ہر اتوار کی طرح آج گھومنے نکلے تھے۔ بسمہ کے والد ان کو ہر ہفتے کہیں تفریح کے لیے لے کر جاتے تھے۔ آج وہ ان کو پی ایف میوزیم لے کر آئے تھے۔ وہ دونوں بچے بھاگتے ہوئے مصنوعی پہاڑی کی جانب بڑھے جس کو کورسی کے ذریعے سر کرنا تھا۔ وہ دونوں بچے اس پہاڑی کو سر کرنے میں ایسے مگن تھے جیسے سچ میں دشمن نے للکار دیا ہو اور اب وہ اس پہاڑی کے پار اپنے دشمن کو جواب دینے جا رہے ہوں۔ اس سب کے بعد وہ میوزیم کے اندرونی حصے کی جانب چل دیے۔ دونوں بچوں کی آنکھیں وہاں موجود چیزوں کو دیکھ کے چمک رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں ان کے ولولے اور حب الوطنی کی عکاسی کر رہے تھے۔ حنان نے گلاس کے اندر موجود شہداء کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ حنان، ایک دن تمہیں بھی تمہارا وطن ایسے پکارے گا اور تم بھی ان ہیروز کی طرح پیچھے نہیں ہٹو گے۔ اس نے یہ بات صرف خود کو باور کروانی چاہی تھی، مگر بسمہ بھی سن چکی تھی۔ جبھی وہ اس کی طرف بڑھی اور اپنے ہاتھ کی پشت اس کے سامنے کر کے عہد کیا۔ ہم دونوں عہد کرتے ہیں ہم کبھی بھی اپنے وطن کے لیے قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ بسمہ کے کہتے ہی حنان نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے وہی سب دہرایا، اور ہم بڑے ہو کے اپنے لوگوں کی مدد کریں گے۔ یہ جملہ وہ دہراتے ہی دونوں نے ایک دوسرے کی طرف مسکرا کے دیکھا، گویا اس وعدے پہ مبارکباد دے رہے ہوں۔ ماضی یاد آتے ہی وہ مسکرا دیا۔ یہی تو وعدہ کیا تھا تم لوگوں نے، اب تم میں سے کوئی بھی کیسے کمزور پڑ سکتا ہے؟
ایسی سب باتیں سوچتے ہی وہ نیند کی وادی میں اتر چکا تھا۔ بسما کے اسکول میں بچوں کے پیپرز چل رہے تھے۔ آج صرف ایک سیکشن کا ہی پیپر تھا، اسی لیے باقی سارا اسٹاف چھٹی پر تھا۔ صرف بسما اور اس کی ایک کولیگ ہی آن ڈیوٹی تھے۔ بچوں کو ایک کمرے میں بٹھا کے وہ پیپر شروع چکی تھی۔ گھنے جنگل میں ہر سو اندھیرا تھا، جدھر نظر پڑتی تھی بس گھنا جنگل ہی دکھائی پڑتا تھا۔ اسی دوران ایک جگہ سے روشنی اندھیرے کو چیرتے ہوئے داخل ہونے لگی، جیسے رات جھٹ گئی اور سورج نے اپنا کام سنبھال لیا، اور روشنی کے اندر داخل ہوتے ہی اس کی نظر پاس بہتی نہر پہ پڑی۔ وہ حیران ہو گیا، اس کا پانی اس قدر کیسے شفاف ہو سکتا ہے؟ ابھی وہ اسی کشمکش میں تھا کہ اسے نہر کے دوسرے کنارے کوئی کھڑا نظر آیا۔ وہ کوئی عورت تھی جو سفید لباس میں تھی، سفید لباس بھی ایسا کہ گو ہاتھ لگانے سے میلا ہو جائے۔ وہ کسی ٹرانس میں چلتا ہوا اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، وہ پلٹی تو ہاتھ رکھنے والا حیران رہ گیا۔ وہ تو اس چہرے سے واقف تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں تو سفید رنگ سے خوف آتا تھا نا، پھر کیوں پہنا ہوا ہے اسے؟ میرا گھر یہی تو ہے۔ نہیں، یہ سفید رنگ تو بہت پیارا ہے، تم نے ہی تو دیا تھا، تمہاری طرف سے آخری تحفہ۔ میں تمہیں ایسا تحفہ کیوں دوں گا بھلا؟ کیونکہ مجھے کوئی اور رنگ پہننے کی اجازت جو نہیں تھی، باقی رنگ اس فانی دنیا کے جو تھے۔ وہ نیند سے اچانک بیدار ہوا۔ اس نے پیشانی کو چھوا تو وہ پسینے سے شرابور تھی۔ وہ جگہ، وہ اداسی، وہ لڑکی کا خیال آتے ہی وہ فوراً اپنے بیڈ سے اترا اور چابی اٹھا کے باہر کی جانب بھاگا۔ اس وقت اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ جلدی سے بسما کے پاس پہنچ جائے، ایک بار اس کو اپنے سامنے دیکھ لے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے یہی سب سوچ رہا تھا۔ اسی اثناء میں اس کا موبائل بجنے لگا۔ روشن اسکرین پر نظر پڑی تو سامنے بسما کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کال اٹھا لیا۔ ہیلو بسما، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس مجھے لگا میری رات والی باتوں سے تم دکھی نہ ہو جبھی فون کر لیا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، تم بتاؤ گھر پر ہو؟ نہیں اسکول میں ہوں۔ ٹھیک ہے، میں راستے میں ہی ہوں، اور اگر تمہیں دیر ہو گئی تو تم انتظار کر لینا، اور اگر وقت نہ ہوا۔ حنان کی اس کے سوالوں سے عجیب سی کیفیت ہونے لگی تو اس نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ وہ اور اس کی کولیگ کلاس میں ٹہلتے ہوئے بچوں کی نگرانی کر رہے تھے۔ بی جی اس کی پھولتی سانس اس بات کی شہادت تھی کہ وہ بھاگتے ہوئے آیا۔ بشیر چچا سب ٹھیک ہے نا؟ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ بشیر چچا کے چہرے پہ گھبراہٹ اور پریشانی واضح ہو رہی تھی۔ وہ ان کا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئی تھی کہ کوئی پریشانی والی بات ہے، اس لیے انہیں کلاس روم سے لیے باہر آ گئی۔ کیا ہوا چچا، آپ اتنا پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ بی بی وہ آ رہے ہیں، وہ سب ختم کر دیں گے۔ چچا کون آ رہا ہے اور کیا ختم کر دیں گے؟ بی بی وہ انہوں نے حکم دیا ہے، انہوں نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا ہے کہ وہ فوراً اپنے بندوں کو لے جا کر یہ سب ختم کر دیں، آپ کو ختم کر دیں۔ اور بی بی جی وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ وہ بچوں کو بھی مار دیں گے تاکہ آئندہ کوئی حکم عدولی نہ کرے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ بشیر گاؤں کے مالک کے پاس کام کرتا تھا، وہی مالک جو بسما کا اسکول بند کروانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکا تھا۔ بشیر نے جیسے ہی اس کی بات سنی تو وہ بسما کو بتانے پہنچ گیا۔ وہ اپنے مالک کے وفاداروں کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ آخر کو ایک پاکستانی تھے، وہ کیسے اپنے ملک کے دشمنوں کے ہاتھوں اپنے ملک کا مستقبل برباد ہوتے دیکھ سکتے تھے؟ بی بی جی آپ یہاں سے چلی جائیں، ان بچوں کو ان حیوانات سے بچا لیں۔ وہ کافی گھبرائے ہوئے تھے، جبھی ان کی آواز لڑکھڑاہٹ واضح ہو رہی تھی۔ چچا ٹھیک ہے، آپ جائیں، اور آپ نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ بشیر چچا کچھ نہ بولے تو اس نے پھر سے دہرایا۔ ٹھیک ہے نا چچا، آپ نے کچھ نہیں سنا، جائیں اب اس سے پہلے کہ وہ سب یہاں آ جائیں۔ چچا جائیں، وہ بس ضد تھی۔ بشیر چچا اسے حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے چل دیے تو اس نے پیچھے سے انہیں پکارا۔ بشیر چچا کے انکشافات نے اس پر بم پھوڑا تھا، اور کوئی لڑکی ہوتی تو وہیں پر ڈھہ جاتی، مگر وہ بسما تھی، کیپٹن حنان کی منکوہہ، جس نے ہمیشہ ہاتھ پاؤں پھلانے کے بجائے دماغ کا چلانا سیکھا تھا۔ وہ بشیر چچا کے جاتے ہی کلاس میں آئی اور آتے ہی اپنی کولیگ کے پاس آئی۔ دیکھو نجمہ، پینک نہیں کرنا اور میری بات غور سے سننا۔ نجمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ تمہیں ابھی بچوں کو پیچھے والی سائڈ سے لے کے یہاں سے نکلنا ہوگا، اور یہاں سے نکلتے ہی بچوں کو بازار میں پھیلا دینا، اور پھر وہیں سے اپنے گھر چلے جائیں گے۔ مگر ایسا کیوں بسما، سب ٹھیک تو ہے نا؟ نجمہ اس کی باتیں سن کے گھبرا گئی۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی اتنا وقت نہیں، جلدی سے دروازے کی کنڈی لگاؤ۔
نجمہ اس کی ہدایت پہ کنڈی لگانے بڑھ گئی تو وہ بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اس نے بچوں کو سارے حالات سے آگاہ کرنے کے بعد اس نے اور نجمہ نے بچوں کو کھڑکی سے گیلری میں پھلانگنے کو کہا، مگر پھر ان ننھے مستقبل کے معیاروں سے آخری بار بات کرنے کو دل چاہا تو انہیں روک لیا۔ میرے ننھے معصوم پھولوں، اپنی بسمہ آپی سے ایک وعدہ کرو گے؟ سب بچوں نے یک زبان ہو کر حامی بھری۔ وعدہ کرو کہ کبھی نہیں بھولو گے تم کون ہو، کبھی نہیں بھولو گے تم سب سے پہلے ایک مسلمان ہو، وعدہ کرو کہ کبھی بھی وقت پڑنے پر اپنے ملک کو پیٹھ نہیں دکھاؤ گے، اس خوف کی فضا سے آزاد ہو کے اڑو گے۔ اس عزم کے ساتھ ایک دن تم یہ سارے اندھیرے دور کر دو گے، کبھی تعداد کے خوف سے ہمت نہیں ہارو گے، اپنے حصے کا دیا ضرور جلاؤ گے۔ یہ آواز رندی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، بظاہر تو پرسکون تھی، مگر دل چاہتا تھا کہ وہ جینے کی خواہش کرے۔ یاد رکھو گے نا اپنی بسمہ آپی کی باتوں کو، اپنی بسمہ آپی کو؟ آخری سوال اس نے کچھ توقف کے بعد کیا۔ ہم کبھی نہیں بھولیں گے بسمہ آپی کو۔ ایک ننھی کلی نے آگے آ کر اپنی باہیں کھولی تو بسمہ نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ آنسوؤں کی لڑی پلکیں بھگوتی اس ننھی کلی کے بالوں میں جذب ہو گئی۔ جب سب گیلری میں اتر گئے تو بسمہ اور نجمہ نے روم میں پڑا چھوٹا ٹیبل اٹھا کے گیلری میں اتارا۔ نجمہ نے میز دیوار کے ساتھ لگائی اور بچوں کو جلدی جلدی دوسری سائیڈ پر کودنے کی ہدایت کی۔ سبھی بچے دیوار پھلانگ چکے تھے، اب نجمہ کی باری تھی۔ بسمہ، میں نہیں جانتی تم یہ سب کس وجہ سے کرنے کو کہہ رہی ہو، تم بھی ہمارے۔ بسمہ نے اس کی بات کو بیچ میں ٹوکا۔ بھروسہ رکھو، یہی بہتر ہے، بس پلیز تم لوگ کبھی اس خواب کو دماغی فطور سمجھ کے بھول نہ جانا، اس خواب کو تعبیر ضرور دینا جو ہم سب نے مل کر دیکھا تھا۔ کہنے کے بعد وہ نجمہ کے گلے ملی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بسمہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ دونوں نے کار کے ٹائروں کی چرچراہٹ سنی تھی، جسم میں خوف کی لہر دوڑی۔ چلو جلدی، وقت نہیں ہے، اس نے کہتے ساتھ نجمہ کو ہاتھ سے کھڑکی کی جانب دھکیلا۔ بس پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ دیوار پھلانگ گئی تھی۔ بسمہ نے آنکھیں بند کرتے غمگین پانی کو آزاد کیا۔ بھرم سے دروازہ کھلا اور 3 آدمی بندوقیں تھامے کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے کو خالی پا کے ان کی تیوریاں چڑھیں۔ یہاں پر تو کوئی نہیں، کدھر ہیں بچے؟ کدھر چھپایا ہے تم نے ان نامرادوں کی اولادوں کو؟ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کے بسمہ سے پوچھا، بچے آج نہیں آئے، ان کی چھٹی تھی آج۔ اپنے ڈر کو اندر سموئے اس نے کمال تحمل اور بہادری کا مظاہرہ دیا۔ پھر ان تینوں نے ایک دوسرے کو آنکھوں میں اشارہ کیا، جس کے بعد باہر چلے گئے اور تیسرے نے اپنی بندوق سیدھی کرتے بسمہ پہ فائر کھول دی۔ آنکھوں میں ڈھیروں خواب لیے، اپنے وطن کے لیے ہزاروں جذبے لیے، ڈھیروں ادھوری خواہشات لیے وہ زمین پر گر گئی۔ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا جس کو پکارتی، محض اس ذات کے سوا جس کے روبرو وہ حاضری دینے جا رہی تھی۔ اپنے دل کی بے چینی کے سبب وہ کار سے اترتا بھاگتے ہوئے اسکول کی جانب بڑھا۔ اپنی جانیں عزیز اسے کمرے میں نظر آ گئی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی سانسیں تھمیں، ہر چیز ٹھہر گئی، ہر شے نے خاموشی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ سامنے وہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھے اپنے ہی خون میں ڈوبی زمین پہ پڑی تھی۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، صفِ دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا۔ کرو کج جبیں سر کفن، میرے قافلوں کو گمان نہ ہو کہ غرور عشق کا بانگ پن پس مرگ ہم نے بھلا دیا۔ فیض احمد فیض۔ ہوش آنے پر وہ بھاگتے ہوئے اس کی جانب بھاگا۔ بسمہ، کہتے ساتھ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ ابھی نہیں، اتنی جلدی جدائی کا تحفہ مت دینا، مگر یہ کیا، اس سے تو الفاظ ادا ہی نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کتنی کوششوں کے باوجود بھی بول کیوں نہیں پا رہا تھا۔ اس نے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے آہستہ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، اپنے محرم کا، اپنے خوابوں کے ہمسفر کا لمس محسوس کرتے اس نے آنکھیں کھولیں اور تکلیف کے باعث بھی مسکرانے کی کوشش کی۔ پلیز نہیں۔ حنان کے آنسو بسمہ کے چہرے میں جذب ہو رہے تھے۔ دونوں کے لیے مشکل تھا ایک دوجے کو یوں دیکھنا، مگر چاہتے ہوئے بھی اس وقت نہ تو وہ ایک دوسرے سے منہ پھیر سکتے تھے اور نہ ہی آنکھیں بند کر سکتے تھے۔ ڈر تھا دوبارہ رجوع کرنے پر ایک دوسرے کو کھو دینے کا۔ تم چاہتے تھے نا ہم دونوں کو شہادت ملے؟ اس کی دھڑکن دھیمی پڑنے لگی۔ نہیں، ابھی نہیں،
यार प्लीज़ आंखें मत बंद करना, वो बेबसी से रोते हुए फरियाद कर रहा था। आंखें बंद नहीं करूँगी तो तुम्हारी ख्वाहिश कैसे पूरी होगी कैप्टन? तकलीफ के सबब वो अल्फाज अदा नहीं कर पा रही थी। मुझे अच्छे से रुखसत नहीं करेंगे? बिस्मा ने हसरत भरी निगाह से देखा। वो ज़ख्मी मुस्कुराहट के साथ झुका और इसके माथे पर अपने लब रख दिए। आंसू मुतवातर बह रहे थे। जब उठा और बिस्मा की तरफ देखा तो इसकी आंखें बंद हो चुकी थी। वो अपनी दुनिया का सफ़र शुरू कर चुकी थी। अब यार का वक्त करीब था। मैंने हाथ थामा रोकने के लिए। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, आंसू झलक गए, गोया कह रहा हो भला शौक से भी कोई बिछड़ता है। ये तो सब मुकद्दर की बातें होती हैं। बिस्मा को इससे बिछड़े 2 हफ्ते बीत चुके, 4 दिन हो चुके थे इसको इसकी कब्र पर हाजिरी देते हुए। कम से कम जब तक महबूब के शहर में दाना पानी था तब तक तो इसके दर पे हाजिरी देना फ़र्ज़ था। वो फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा इसकी कब्र पर आता, फातिहा ख्वानी करता, इसके जवाब देने के इंतज़ार में यूं ही कुछ देर बैठा रहता और फिर बिस्मा की बातें याद आने पर खुद को मजबूत करते वहाँ से उठ जाता। आज भी वो इसकी तरफ से किसी पैगाम की उम्मीद के लिए बैठा था। जब भी किसी ने इसके कंधे पे हाथ रखा वो वैसे ही बैठा रहा, तो वो भी इसके पास बैठ के फातिहा पढ़ी और फिर अपनी जेब से कुछ निकालते हुए इसकी जानिब बढ़ा। वो इस ब्रेसलेट को इनके पास देख के ठिठका। ये मुझे बिस्मा बेटी ने दिया था आपको देने के लिए। इसकी आंखों से आंसू का कतरा गिरा और कहा था वो तब तक जिंदा है जब तक आपके दिल में है। बिस्मा का पैगाम देने के बाद वो उठ खड़े हुए और हनान के कंधे पे हाथ रख के इसे हौसला देते हुए चल दिए और वो यूं ही इस ब्रेसलेट को तकता रहा। वो आंखें जिनमें दुनिया भर की ख्वाहिशें थीं, इनमें आज एक खालीपन था। वो आंखें जो कभी महफिलों की चमक थीं, आज वीरानियों की आकाश हैं। वो आंखें जिनमें कल तक तुम थे, इनमें आज भी तुम हो। वो बिछड़ी नहीं है, हमेशा मेरे साथ है, मेरे दिल में है। इसकी खुशबू मेरी रूह में समा चुकी है। बस इसका वजूद सामने नहीं है, मगर वो ज़िंदा है, मेरे दिल में है। जब तक मैं हूँ बिस्मा ज़िंदा है। इसी तरह के एहसासात वो बिस्मा के लिए डायरी में रोज़ उतारता था। अपने एहसासात कलम बंद करने के साथ वो इसकी लिखी हुई तहरीरें भी पढ़ता था। तुम इतनी सारी डायरीज का आखिर करती क्या हो? वो जब भी इसे किसी बुक शॉप पर लेकर जाती तो वो इसे यूं ही इतनी सारी डायरीज खरीदते देखकर यही सवाल पूछता था। ज़ाहिरी बात है इन पर लिखती हूँ। वो ऐसे ही डायरीज को देखने के साथ साथ इसे भी जवाब देती रहती और जब ये भर जाती हैं तो सोचा है इनको क्या करना है। सोचना क्या है, मैं इनको संभाल के रखती हूँ। कब तक? क्या सारी उम्र यूं ही इनको संभाल के रखोगी? कैप्टन साहब, ये मैं अपने लिए थोड़ी आपके लिए संभाल के रखती हूँ, मेरे लिए। वो हैरान हुआ। हाँ ना, जब मैं आपके पास नहीं होंगी तो आप इनको पढ़ के मुझे महसूस किया करेंगे ना। वो अक्सर ऐसी ही बातें किया करती थी। जब वो इसे सवाल करता कि आखिर वो क्या सोचकर ऐसी फजूल गोई करती है तो वो हर बार की तरह कहती, बस दिल ने कहा था ये कहने को तो कह दिया, और वो इसकी बातों पे खामोश रह जाता। अब जब वही सब काम कर रहा था तो इसे एहसास हो रहा था कि वो ये सब क्यों कहती थी। हर वो काम जो बिस्मा को करना पसंद था वो कोशिश करता था वही सब करने की। ज़ख्मी होने के बावजूद हार नहीं मानी थी। बिस्मा इसका दिल था, इसकी ख्वाहिश थी, मगर इन सब से पहले इस पर इसके वतन का शुहदा का कर्ज था जिसको वो इस दुख में भी नहीं भूला था। कैसे भूल सकता था? इसके ख़मीर में एहसान फरामोशी नहीं। भरोसा ना होने पर भी इसने एक बेहतरीन शहरी होने का सबूत देते हुए बिस्मा के कत्ल के सिलसिले में कोर्ट से रुजू किया था, जबकि इसके इख्तियार में था कि वो इस दहशतगर्दी और खौफ व हरास फैलाने के जुर्म में अपनी टीम के साथ मिलकर इसकी सांसें छीन लेता। वो एक शहरी होने के साथ आर्मिड फोर्स का हिस्सा था। वो लोगों को बताना चाहता था कि हमारी अफवाज कभी ज़्यादती नहीं करती। बिस्मा का स्कूल बंद नहीं हुआ था, किसी ने डर के हार नहीं मानी थी। मुसलमान को मौत से डरना कहाँ ज़ेब देता है। इसने एक नए अज़म के साथ अपने बूट पहने, जैकेट पहनी और अपने हथियारों को इनकी जगह पर रखा और अपनी टीम के साथ नए मिशन पर रवाना हुआ। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जहाँ से गुजर के
راہ یار ہم نے قدم قدم